میرے بھائیوں وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں اپنی بات کو تیزی سے اشارے کر کے ختم کرتا ہوں۔ بعین اسی طرح صلہ رحمی میں ایک رشتہ ماں باپ کے ساتھ بچے گا۔ اللہ کی قسم جھوٹ نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے، سب سے بڑے گناہوں میں ماں باپ کی نافرمانی شامل ہے اور اعمال کی قبولیت کے اندر رکاوٹ ہے۔ جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے، صحیح حدیث کا خلاصہ رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جو ماں باپ کا نافرمان ہے، نہیں کرے گا۔ جتنے مرضی تو نیکیوں کے پہاڑ اکٹھے کر لے، تیرے یہ پہاڑ اللہ کے سامنے رائی برابر کی اہمیت نہیں رکھتے اگر تو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ عمال کی قبولیت میں یہ رکاوٹیں ہیں، ان کو بھی تو دور کریں۔ عمل اس وقت قابل قبول ہوگا جب بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا۔ بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہوگا تو عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ اعمال قابل قبول نہیں۔ اور اس حوالے سے بھی لیکچرز یوٹیوب پہ علماء کے اور والدین کے حقوق کے اوپر موجود ہیں، آپ کے سامنے خلاصہ رکھا ہے کہ اعمال کی قبولیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے، نہ اس کی نفلی عبادت قبول ہے نہ اس کی فردی عبادت قبول ہے۔ بتائیے پیچھے کیا رہے گا؟ بعین اسی طرح عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے جو حکم بیٹی اور بیٹے کے لیے ماں باپ کا ہے، بیویوں کے لیے بعین وہی حکم خاوند کا ہے۔ اگر خاوند کی نافرمان ہے، اطاعت گزار نہیں ہے، خاوند کی نافرمان ہے، ان کے اعمال کو بھی معلق کر دیا جائے گا، قابل قبول نہیں ہے جب تک خاوند کی اطاعت میں نہیں آتی۔ اور اگر آ گئی تو اتنی آسانی ہے، رسول اللہ نے کہا جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہو، روزے رکھتی ہو اور شرط کیا لگائی، خاوند کی اطاعت کرتی ہو، جنت کے 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا۔ اور آخری جو سبب ہے اعمال کو ضائع کرنے والا، یہ 5 آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، بلکہ 6 بنتے ہیں محدثین کی اگر اصطلاح میں دیکھا جائے تو۔ یہ 7واں عمل بھی جو اعمال کا بیڑا گرک اور جنازہ نکال دیتا ہے، اور اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم کریں گے، وہ یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ثوبان کے سے جب رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی، حضرت ثوبان بے چین ہو گئے اور رسول اللہ سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے جن لوگوں کے بارے میں بات بیان کی ہے ہمیں ان کی نشانیاں بھی بتائیے، حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ نے حضرت ثوبان کو کہا کل قیامت کے دن بعد لوگ، یہ سارے جتنے آپ کے سامنے بیان کیے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے جائیں گے اور عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایک تو وہ ہے جو نیکی کرتا ہی نہیں، اس کا تو ہونا ہی نہیں۔ یہ وہ ہیں جو کرتے ہیں اور ان کے قبول نہیں ہونے، اگر یہ علتیں پائی جاتی ہیں۔ اور آخری علت یہ ہے، تہامہ پہاڑ جتنی ثوبان نیکیاں لے کے آئیں گے اللہ کے سامنے، اچھا اللہ تعالیٰ حبام منصورہ، رائی کے ذرے اور تنکے، خاک کے بورے کے کچرے کے تنکوں کے برابر بھی ان کے اعمال کو نہیں سمجھے گا۔ اللہ کے رسول پھر تو ان کی نشانیاں بتلا دیجیے، کون ہوں گے؟ تمہارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، تمہارے ساتھ قیام کرنے والے ہوں گے، تمہارے ساتھ روزے رکھنے والے ہوں گے، تمہارے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ ایسے بے وقوف ہوں گے، ایسے بدبخت ہوں گے، لوگوں کے سامنے تو نیکیوں کے اندر جتے ہوئے ہیں، لیکن جب تنہا ہوئے، آج کے معاشرے کے اوپر یہ حدیث کتنی فٹ آتی ہے، جب تنہا ہوئے، یہاں پہ نماز فرض کے ساتھ پڑھ کے گیا، روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عبادت گزار ہے، لیکن جب تنہا ہوئے تب اللہ کی حدود کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس وقت اللہ کا کوئی خوف محسوس نہ کیا۔ لوگوں کے سامنے خوف کرتے ہیں اور تنہائی میں اللہ کا خوف نہیں کریں گے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی۔ سمجھ کیا آئی؟ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں آئی ہے کہ نہیں، حضرت ثوبان کو سمجھ آ گئی۔ گھر گئے ہیں، فیس بک کھول لیا ہے، یوٹیوب کھول لیا، ٹویٹر کھول لیا ہے، گندی تصویریں سامنے آ رہی ہیں، اللہ کی حدود کی کوئی حیا نہیں کہ اللہ نے آپ کے اوپر حرام کیا ہے ان کو دیکھنا۔ جب تنہا ہوں گے اللہ کی حدود کا جنازہ نکال دیں گے، بیڑا گرک نکال دیں گے۔ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آ جاؤ، تنہائی میں اگر اللہ سے نہیں ڈرتے، اکیلے میں اگر اللہ سے نہیں ڈرتے تو تمہارے اعمال کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان 7 اسباب سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر کسی کے اندر آج یہ علت موجود ہے، اللہ توبہ کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ یہ اگر مقروض ہیں تو قرضہ ادا کریں گے، اور اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے اس کو لٹائیں گے، اگر بہنوں بیٹیوں کا دینا ہے ان کو لٹائیں گے، اگر تنہائی میں گناہ کرنے کی عادت ہے اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے، ماں باپ کے نافرمان ہیں اطاعت گزار بنیں گے، خاوند کی نافرمان ہوں
حاج کے بعد خاوند کی تابعداری کروں گی معروف کے اندر، عمل صرف وہ کریں گے جو عمل صالح ہوں گے، ریاکاری سے بچیں گے، اور اسلام کی بنیاد اور پلر نماز روزے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ کو ادا کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اعمال قبول ہی قبول ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔